قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. ایک اور عبرت انگیز حکایت سماعت فرمائیے. پاکستان کے کسی شہر کے ایک گھر میں وی سی آر پر سارا گھر فلم بینی میں مصروف تھا، جبکہ ایک لڑکی تلاوت قرآن میں مگن تھی. چھوٹی بہن نے آ کر کہا، باجی بہت اچھی فلم لگی ہے، تم بھی آؤ نا. چنانچہ وہ قرآن کریم میں نشانی لگا کر آئی اور فلم دیکھنے میں مشغول ہوئی. فلم ختم ہوئی تو پھر وہ تلاوت کے لیے آئی. یکایک تقریباً 6 انچ لمبی چھپکلی کہیں سے آ نکلی اور اس نے جست لگائی اور اس کے ماتھے پر چپک گئی. مارے دہشت کے لڑکی چیخ مار کر گری. گھر کے تمام افراد گھبرا کر اس کی طرف دوڑے اور کسی لکڑی کے ذریعے اس چھپکلی کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگے کہ دوسری مصیبت آ گئی، اور وہ یہ کہ اطراف سے بہت ساری چھپکلیاں نکلنے لگیں اور سب نے اس لڑکی پر یکبارگی ہلہ بول دیا. لڑکی خوف سے چلاتی رہی. گھر کے تمام افراد حیران و ششدر کھڑے دیکھ رہے تھے. اس لڑکی نے سب کی آنکھوں کے سامنے چیختے چلاتے تڑپ تڑپ کر جان دے دی. مرحومہ کی تدفین کے بعد فاتحہ پڑھ کر لوگ جو ہی پلٹے کہ ایک خوفناک دھماکہ ہوا. سب نے بے اختیار مڑ کر جو دیکھا تو ایک دل ہلا دینے والا منظر تھا. اس لڑکی کی قبر شق ہو چکی تھی اور لاش کے ٹکڑے اچھل اچھل کر باہر گر رہے تھے. تمام لوگ خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی اور مختلف شہروں کے ہفتہ وار اجتماعات اور مختلف ملکوں میں مجھے سننے والے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہو سکتا ہے یہاں کسی کو وسوسہ آئے کہ فلم سب نے مل کر دیکھی، مگر ان میں جو لڑکی تلاوت قرآن کی شوقین تھی آخر اسی پر عذاب کیوں نازل ہوا؟ نیز کروڑوں مسلمان آج کل فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں اور ان میں سے روزانہ ہی کئی افراد فوت ہوتے ہیں. ان کا عذاب کیوں نظر نہیں آتا؟ ان وسوسوں کا جواب یہ ہے کہ ثوابی عذاب دینا اللہ رب العزت عز و جل کی مشیت پر ہے. وہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہگار کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرما دے، اور اگر چاہے تو بڑے سے بڑے نیکوکار کو کسی چھوٹے سے گناہ پر پکڑ کر سزا میں مبتلا فرما دے. چنانچہ پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 میں ارشاد ہوتا ہے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا. حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی علیہ رحمت اللہ القوی عیون الحکایات میں اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں. ایک شخص کا کہنا ہے، ہم 2 افراد نے ایک بار قبرستان میں نماز مغرب ادا کی. کچھ دیر بعد مجھے قبر سے رونے کی آواز آنے لگی. میں قریب گیا تو کوئی کہہ رہا تھا، ہائے میں تو نماز پڑھتا تھا اور روزے رکھتا تھا. میں نے اپنے رفیق کی توجہ دلائی تو اس نے بھی قریب آ کر وہی آواز سنی. ہم وہاں سے چلے گئے. دوسرے روز میں نے پھر وہی نماز پڑھی
وقت مقررہ پر اسی قبر سے پھر وہی آواز سنائی دی. مجھ پر دہشت طاری ہوئی اور گھر آ کر میں 2 ماہ تک بیمار پڑا رہا. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ظاہراً نیک آدمی کا عذاب نظر آنے میں یہ حکمت بالکل واضح ہے کہ کوئی اپنی نیکی کو کافی سمجھتے ہوئے خود کو عذاب سے محفوظ و مامون تصور نہ کرے، بلکہ سبھی کو اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بے نیازی سے ہر آن لرزاں و ترسا رہنا چاہیے. کوئی اپنے بارے میں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے آگاہ نہیں. رہا یہ کہ فلمیں ڈرامے دیکھنے والے روز ہی مرتے ہیں، آخر ان سب کا عذاب کیوں نظر نہیں آتا؟ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ کس کو عذاب ہو رہا ہے کس کو نہیں ہو رہا اس کا ہمیں علم ہی نہیں، اور اگر ہو بھی رہا ہے تو ہمیں نظر آنا کوئی ضروری نہیں. ہمیں اللہ عز و جل سے ڈرنا اور اس سے توبہ کرنی چاہیے اور عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے. فلم دیکھے اور جو گانے سنے کیل اس کی آنکھ کانوں میں ٹھکے، فلم بی کی آنکھ میں دوزخ کی آگ، بعد مردن ہوگی تو ٹی وی سے بھاگ. ایک اسی طرح کی عبرتناک حکایت مزید سماعت فرمائیے. عرب شریف میں 2 باعمل دوست رہا کرتے تھے، ایک ریاض میں اور ایک جدہ شریف میں. ریاض والے دوست کا انتقال ہو گیا. ایک دن جدہ شریف والے دوست نے ریاض والے مرحوم دوست کو خواب میں عذاب میں مبتلا دیکھ کر اس سے عذاب کا سبب دریافت کیا تو مرحوم کہنے لگا، مجھے فلموں اور ڈراموں سے اگرچہ نفرت تھی مگر اپنے بچوں کے اصرار پر میں نے ان کو ٹی وی خرید کر لا دیا. میں جب سے فوت ہوا ہوں اپنے گھر والوں کو ٹی وی لا کر دینے کے سبب عذاب میں مبتلا ہوں. ہائے وہ تو مزے دے لے کر ٹی وی پر ڈرامے دیکھتے ہیں اور میں قبر میں عذاب بھگت رہا ہوں. بھائی مہربانی کیجئے مجھ پر ترس کھائیے اور میرے گھر والوں کو سمجھائیے کہ وہ ٹی وی کو گھر سے نکال دیں. جب صبح ہوئی تو جدہ شریف والے دوست کو رات والا خواب یاد نہ رہا. دوسری شب پھر اسی طرح خواب دیکھا جس میں اس کا مرحوم دوست چلا رہا تھا، میرے گھر سے جلدی ٹی وی نکلوا دیجئے. چنانچہ وہ بذریعہ ہوائی جہاز فوراً ریاض پہنچ گیا. تمام گھر والوں کو جمع کر کے اس نے اپنا خواب سنایا. سنتے ہی سارے رونے لگے. بڑا بیٹا جذبات کے عالم میں اٹھا اور ٹی وی کو اچک کر زور سے زمین پر پٹخ دیا. ایک دھماکے کے ساتھ ٹی وی کے پرخچے اڑ گئے. اس نے گھر میں اعلان کیا، انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بھی منحوس ٹی وی ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوگا، کہ اسی کی وجہ سے ہمارے پیارے ابو جان قبر میں عذاب میں گرفتار ہوئے. جدہ شریف والا دوست جب رات سویا تو اس نے اپنے مرحوم دوست کو خواب میں اچھی حالت میں دیکھا. مرحوم مسکرا کر کہہ رہا تھا، جس وقت میرے بیٹے نے ٹی وی زمین پر پٹخا الحمدللہ عز و جل اسی وقت مجھ سے عذاب دور ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چھوڑ دے ٹی وی کو، وی سی آر کو، کر دے راضی رب کو اور سرکار کو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو مجھے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اور دیگر شہروں میں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دیگر ممالک میں سن رہے ہو، دیکھا ٹی وی کس قدر تباہ کار ہے.
آج ہر کس و ناکس اس تباہ کار کی محبت کا شکار ہے۔ افسوس آج کل ٹی وی اور وی سی آر پر فلمیں ڈرامے دیکھنا اکثر لوگوں کے نزدیک معاذ اللہ عز و جل عیب ہی نہ رہا۔